اب اس کے بعد ایک موضوع ہے حقوق والدین. اس کی وضاحت کے لیے میں عافیہ محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور حقوق والدین اس موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسلامی بھائیوں، کیا بتلا سکتے ہیں اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے ان سے اس تک نہ کہو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست طریقے سے بتلایا گیا ہے. اس لیے قرآن مجید ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار کر دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے. میرے بھائیوں، ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ان تمام حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سارے عمل انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. مگر یاد رہے اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. عزیزہ کی تقریر سے خوش ہو کر انعامات دیے گئے ہیں، آئے اسے لے جائیں.